बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेखुपुरा के शेरों, जिंदाबाद। शेखुपुरा के शेरों जिंदाबाद। मैं शेखुपुरा के शेरों के लिए मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ का सलाम लेकर आई हूं। मियां जावेद लतीफ जैसे जमहूरियत और नवाज शरीफ के सिपाही को सर झुकाकर मरियम नवाज शरीफ का सलाम। शेखुपुरा वालों, आपको पता है कि कल रात को मैंने ये फैसला किया कि आज मैं शेखुपुरा जावेद लतीफ साहब की फैमिली के साथ मिलूंगी आकर। मैंने किसी को इत्तला नहीं की कि मैं आ रही हूं, लेकिन मुझे पता चल गया कि जावेद लतीफ के शेखुपुरा के शहर का आगाज जब हुआ तो मुझे आवाम के जम्मे गफीर से पता चल गया कि शेखुपुरा में आ गए। और शेखुपुरा वालों, जिसने आईन की बात की, जिसने आईन पाकिस्तान की बात की, जिसने पाकिस्तान के कानून की बात की, जिसने हक की बात की और वो गद्दार कहलाया, तो याद रखो कि पूरा पाकिस्तान गद्दार है। ये जो गद्दार का लक़ब दिया गया जावेद लतीफ साहब को, ये गद्दारी का लक़ब जावेद लतीफ साहब को नहीं दिया गया, ये शेखुपुरा के अवाम को गद्दारी का लक़ब दिया गया है। और ये गद्दारी खेलना हम बहुत
رہے ہیں, سنتے آ رہے ہو نا. جس سے ڈر لگتا ہے, حق کی بات سے ڈر لگتا ہے, آئین اور قانون کی بات سے ڈر لگتا ہے, سچائی سے ڈر لگتا ہے, بہادری سے ڈر لگتا ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ بیگ کھلتا ہے اور اس میں سے کبھی غداری کا لقب نکل آتا ہے, کبھی اس میں سے مذہب کا فتویٰ نکل آتا ہے, کبھی اس میں سے چور اور ڈاکو کا لقب نکل آتا ہے. تو شیخو پورہ والوں, آپ کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ نواز شریف کے شیر, پاکستان کے بیٹے اور شیخو پورہ دھرتی کے بیٹے جاوید لطیف نے خطرہ مول لے کر حق اور سچ کی بات پر ڈٹے رہ کر نہ صرف نواز شریف کا اور شیخو پورہ کا بلکہ پاکستان کی مٹی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. اور شیخو پورہ کے بھائیوں بزرگوں, بات یہ ہے کہ وقت بدل گیا ہے. اگر غدار ہونا جرم ہے تو جانتے ہو سب سے پہلا مجرم کون تھا غداری کا؟ غداری کا لقب انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو بھی دیا تھا. غداری کا لقب نواز شریف کے حصے میں بھی آیا تھا. غداری کا لقب مریم نواز کے حصے میں بھی آیا تھا. لیکن اگر حق کو حق کہنا, سچ کو سچ کہنا, آئین کی سربلندی کی بات کرنا, اداروں کی سربلندی کی بات کرنا, قانون کی پاسداری کرنا, اگر غداری ہے تو ہاں, یہ غداری ہم بار بار کریں گے. اور جو ایک سیکنڈ اور جن لوگوں نے غداری کے فتوے بانٹنے کی فیکٹریز کھولی ہوئی ہیں, ان کو خبر ہو کہ 22 کروڑ عوام یہ جان چکی ہے کہ جب تم ڈرتے ہو, جب تم ہار جاتے ہو, آئین کی سربلندی کی بات نہیں سن سکتے تو غداری کے سرٹیفکیٹس ملتے ہیں. لیکن میں ایک بات بتا دوں شیخو پورہ کے غیور عوام کو کہ وقت بدل رہا ہے, لوگوں نے ڈرنا چھوڑ دیا ہے. جو لوگ پہلے ڈر کے چپ کر جاتے تھے, آج جاوید لطیف کی طرح جب آپ کو یہ پتا ہو کہ حق کہنے کی پاداش میں گرفتار کر لیا جائے گا, پھر بھی اگر آپ تو اس سے بڑی بہادری اور قوم کی سروس کوئی نہیں ہو سکتی. اور سب سے اچھی بات یہ ہے, دیکھو شیخو پورہ کے بھائیوں, سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو کبھی غداری کے فتوے لوگوں کے گلوں میں لٹکایا کرتے تھے, عوام نے جن کو اتنی محنت کر کے انہوں نے غدار کہا, پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے ان کو اپنا ہیرو بنا لیا. کون کہتا تھا نواز شریف غدار ہے؟ جانتے ہو نا نواز شریف کے اوپر کون سا الزام ہے جو انہوں نے نواز شریف کے اوپر نہیں لگایا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو, اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو کہ وہی نواز شریف آج لندن میں بیٹھا ہے, لیکن پاکستان کے کونے کونے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں.
काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो किसका बयानिया है, मैं जरा सुनूं। और आप देखो, जिसको आपने चोर कहा, जिसको आपने डाकू कहा, जिसको आपने गद्दार कहा, जिस पर आपने मजहब के फतवे लगाए, आज उसका बयानिया न सिर्फ पाकिस्तान के कोने कोने में फैल चुका है, बल्कि डस्का देखा था ना, लोगों ने नवाज शरीफ के बयानिए पर लब्बैक कहा और न सिर्फ वोट को इज्जत दी, बल्कि रात रात भर जाग कर वोट की हुर्मत पे पहरा दिया और अपनी छीनी हुई सीट्स इनसे वापस ली। शाबाश। जिनके ऊपर गद्दारी के फतवे लगे थे, देखो आज अवाम का फैसला बता दो। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। मेरा बड़ा दिल करता है कि ये नारे जो आप लगा रहे हैं, ये टीवी के थ्रू 22 करोड़ अवाम सुने, ताकि उनको पता चले, ताकि अवाम को पता चले, शेखुपुरा वालों, ताकि अवाम को पता चले कि इस धरती के असल गद्दार कौन है। क्या दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। देखो, नवाज शरीफ साहब ने अपनी जात पर और अपने खानदान पर, अपनी पार्टी पर कुर्बानियां झेलकर, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देकर आज पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को बेदार कर दिया है। शुक्रिया नवाज शरीफ, बहुत बहुत शुक्रिया। आज न सिर्फ शेखुपुरा की आवाम को, बल्कि 22 करोड़ अवाम को ये पता चल गया है कि उनका हक क्या है, आइन क्या है, कानून क्या है, और आइन और कानून के मानने वाले कौन हैं और उसके गद्दार कौन हैं। मैं बताऊं, शेखुपुरा के भाइयों, जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। बेटा एक मिनट, कौन आ रहे हैं? फैज का वो शेर सुना है ना, चली है रस्म के कोई सर उठा के ना चले। तो याद रखो, शेखुपुरा के शेरों, नवाज शरीफ ने अपनी कौम को सर उठा के चलना सिखा दिया है। और मैं बताऊं गद्दार कौन है, मैं बताऊं गद्दार कौन है। आवाम जानती है कि गद्दार कौन है। एक जमाना था जब गद्दार कुर्सियों पर बैठे होते थे तो लोग उनकी कुर्सियां छोड़ने का, इक़्तिदार से हटने का इंतजार करते थे ताकि उनको गद्दार कह दिया जाए।
لیکن آج وہ وقت بدل گیا ہے. آج لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن عوام یہ بولنے سے گھبرا نہیں رہی کہ غدار کون ہے. اور میں بتاؤں غدار کون ہے؟ غدار اس کو کہتے ہیں شیخ اوپرا والوں، ذرا دھیان سے میری بات سننا. غدار اس کو کہتے ہیں جو امریکہ میں بیٹھ کر کشمیر کا سودا کر کے کشمیر کو بھارت کی جھولی میں بھیج کر کشمیر کو بھارت کی جھولی میں بیٹا اس کو منع کریں پلیز. غدار وہ ہے جو کشمیریوں کا سودا کر کے کشمیر کا سودا کر کے منہ لٹکا کے پاکستان واپس آئے، اس کو کہتے ہیں غدار. غدار اس کو کہتے ہیں جب پورا بین الاقوامی میڈیا اور پاکستانی میڈیا دیکھ رہا ہو اور وہ ٹی وی اسکرینز پر بیٹھ کر یہ کہے کہ جو پاکستان کے سفیر ہیں، جو پاکستان کے سفارت خانے ہیں، جو پاکستان کو دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ صحیح کام نہیں کر رہے. اس کو غداری کہتے ہیں. غدار وہ ہے جو دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر چھپ چھپ کر کشمیر کو بیچنے کا، اس کو سودا کرنے کا پلان بنا رہا ہو. غدار اس کو کہتے ہیں جب نواز شریف وزیر اعظم تھا، یاد ہے نا، ہر روز جتھے لے کر ایک منتخب وزیر اعظم کو کے گھر پر چڑھائی کرتے تھے، یاد ہے نا. غدار اس کو کہتے ہیں جو ملک اور قوم کے ساتھ دھوکہ کرے اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی زندگیوں سے کھیلے، ان کو آفیشلی بھکاری بنا دے اور امداد لینے کے قابل بنا دے، اور جب رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 1 کلو چینی کے لیے لائنوں میں عوام کو لگنا پڑے اور ان کے انگوٹھے پر نشان لگایا جائے کہ 1 کلو چینی لے کے اب دوسری کلو لے کے واپس نہ آنا، غداری اس کو کہتے ہیں. کہ نواز شریف عوام کا وزیر اعظم تھا، عوام کے ووٹوں سے آیا تھا، سلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں تھا، سلیکٹ ہو کر نہیں آیا تھا، کسی کے کندھوں پہ چڑھ کے نہیں آیا تھا. جب ایسے وزیر اعظم کو اقتدار سے باہر نکالنے کے لیے آپ اداروں کا استعمال کرتے ہیں، پاکستان کے قومی اداروں کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کو غداری کہتے ہیں. جب آپ بغض نواز شریف اور بغض پاکستان مسلم لیگ نون میں جب آپ پاکستان کے قومی اداروں پر انگلیاں اٹھواتے ہیں، ان کو داغدار کہتے ہیں، داغدار کرتے ہیں، عوام کی نظر میں قومی اداروں کو مجرم ٹھہراتے ہیں، اپنی نالائکی اور اپنی نااہلی کی وجہ سے آپ قومی اداروں کو تنقید کی آگ میں جھونکتے ہیں، عوام کے بالمقابل لا کر کھڑا کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ غداری. اور جانتے ہو، اور
عمران خان جب بھارت کی سرزمین پر بیٹھ کر اپنی فوج اور ISI کے خلاف دشمن ملک میں جا کر بات کرتا ہے تو اس کو غداری کہتے ہیں. جب آپ 2018 کے الیکشن میں RTS کو بٹھا کر عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کر ایک سلیکٹڈ کو 22 کروڑ کے سروں پر مسلط کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں غداری. اب جانتے ہو غداری کیا ہوتی ہے؟ جب آپ زبردستی دھونس اور دھاندلی کے ساتھ ڈرا دھمکا کر میڈیا کو خاموشی کی زنجیروں میں قید کرنے کی کوشش کرتے ہو, اس کو کہتے ہیں غداری. جب آپ قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی جیسے بے داغ ججوں کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہو صرف اس لیے کہ آپ سچ بولنے والے ججز کو برداشت نہیں کر سکتے. جب ججز سچ بولیں گے, جب ججز آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو عمران خان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے تم قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی جیسے ناموں کو داغدار کر کہتے ہو اور عدلیہ کو متنازع بناتے ہو, اس کو کہتے ہیں غداری. جب تم مذہبی جماعتوں کو نواز شریف کے خلاف استعمال کرتے ہو, جب تم فیض آباد میں دھرنے کراتے ہو, شیخوپورہ کے عوام سے پوچھنا چاہتی ہوں, یاد ہے وہ دن جب مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف فیض آباد میں دھرنے ہوئے تھے؟ یاد ہے نا وہ دن؟ تب تو تم نے ان کو نواز شریف کے خلاف استعمال کیا تھا اور ان کے ساتھ مل کر نعرے لگا رہے تھے. تم نے تو مذہب بھی کسی کو نہیں بخشا. نواز شریف جیسے دین پر چلنے والے, اسلام پر چلنے والے, یاد ہے وہ دن جب نواز شریف پر جوتا پھکوایا تھا؟ یاد ہے نا وہ دن؟ یاد ہے وہ دن؟ یاد ہے وہ دن جب احسن اقبال صاحب کو گولی لگی تھی؟ یاد ہے نا وہ دن؟ یاد ہے وہ دن جب خواجہ محمد آصف صاحب کے منہ پہ کالی سیاہی پھینکی گئی تھی؟ یاد ہے نا وہ دن؟ اور یاد ہے وہ دن؟ اور جب تمہاری اپنی حکومت آئی تو تم نے ان کو مسجدوں میں گھس کر شہید کیا. تم نے ان کے اوپر بین لگایا. تم نے نہتے لوگوں کو مسجدوں میں نے دیکھا جب ہمارے پاکستانی بھائیوں کی لاشیں اور زخمیوں کو مسجدوں میں اکٹھا کیا گیا. میں نے دیکھا جب لباس ہمارے جو پولیس والے تھے جس طرح ان کو شہید ہونے کے لیے تم نے سڑکوں پہ چھوڑ دیا. اس کو کہتے ہیں غداری. مجھے خوشی ہے میرے بھائیوں, مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ نواز شریف نے تو صرف بیانیہ دیا تھا نا. جن حقائق کو نواز شریف نے بیان کیا تھا, نواز شریف کے مخالفین نے اور دشمنوں نے بالکل وہی باتیں کر کے نواز شریف کے بیانیے پر مہر تصدیق ثبت کر دی. اور آج جب ان کی حکومت کی کشتی ڈاواں ڈول ہے, اس کو بچانے کے لیے آج کشمیر کا بھی سودا ہو رہا ہے. اور آج فلسطین میں جو مظالم ہو رہے ہیں, آج اسرائیل نے فلسطین کے اوپر جو ظلم کے
اس یہودی کے اپنے رشتہ دار کے حق میں کیمپین کس نے چلائی تھی؟ اور آج تم ایک ٹویٹ فلسطینیوں کے حق پہ سمجھ کر کے تم سمجھتے ہو کہ تم نے فلسطینیوں کے خون کا حق ادا کر دیا. قوم کو وہ وقت بھولا نہیں جب تم گولڈ سمتھس کی جا کر وہاں پر کیمپین چلا رہے تھے. آج کس منہ سے تم فلسطینیوں کے حق میں بات کرو گے؟ عوام کو ابھی وہ منظر بھولا نہیں ہے. اور آخر میں یہ آپ کو کہنا چاہتی ہوں شیخو پورہ کے شیروں کہ اس بات کا یقین رکھنا، میں جانتی ہوں کہ اس نالائق اور نااہل کی وجہ سے عوام پر آج مہنگائی کا، لاقانونیت کا، نااہلی کا، نالائقی کی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، میں جانتی ہوں. لیکن اس بات کی تسلی رکھو کہ اس رات کی صبح انشاءاللہ تعالیٰ طلوع ہونے کو ہے. نواز شریف کا سورج انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار پھر طلوع ہونے کو ہے. مسلم لیگ نون، نواز شریف، شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کا سورج ایک بار پھر طلوع ہونے کو ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور قوم یہ جان گئی ہے، قوم یہ پہچان گئی ہے کہ اگر اس ملک کے حالات کوئی ٹھیک کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کوئی اس ملک کو مشکلات کے بھنور میں سے نکال سکتا ہے تو اس کا کیا نام ہے؟ ایک دفعہ پھر اس کا کیا نام ہے؟ اور میں آج شیخو پورہ کی دھرتی پر کھڑے ہو کر میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں غداری کے فتوے بانٹنے والوں کو کہ تمہارے غداری کے فتووں پر اب کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اگر تم نے جاوید لطیف جیسے محب وطن سے محبت کرنے والے کو اگر تم نے غدار کہا تو یاد رکھنا کہ تمہارا یوم حساب قریب ہے. عوام کے فیصلے عوام پر چھوڑ دو، عوام کے فیصلوں کو عوام پر چھوڑ دو اور عوام کو اور ان کے لیڈران کے درمیان میں سے ہٹ جاؤ. عمران خان جانے اور پاکستان کی عوام جانے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ میں نہ صرف جاوید لطیف جیسے شیر کے ساتھ کھڑی ہوں، نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہوں، بلکہ میں آج ہر اس شخص کے ساتھ کھڑی ہوں جو نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے. اور اگر میں شیخو پورہ کے عوام کے ساتھ کھڑی ہوں اور شیخو پورہ کی عوام ذرا میرے ساتھ مل کر نعرہ لگا دو کہ اگر تم نے شیخو پورہ کے بیٹے جاوید لطیف کو غدار کہا تو یاد رکھو کہ نہ صرف شیخو پورہ کا ہر انسان، شیخو پورہ کا ہر بسنے والا غدار ہے بلکہ ہم سب غدار ہیں. انشاءاللہ اصل غدار ثاقب لسان، اصل غدار، اصل غدار، اصل غدار،
غداری کے فتوے بانٹنے کا اتنا ہی شوق ہے تو جن کو آئین اور قانون نے غدار کہا ہے ان کو راتوں رات مشرف کو ملک سے فرار کیوں کرا دیا؟ وہ ہسپتال میں کمر درد کے بہانے چپکے فرار ہو جاتے ہیں. نہ کسی عدالت میں اتنی ہمت ہے نہ کسی اور میں اتنی ہمت ہے کہ پرویز مشرف جیسے سرٹیفائیڈ غدار کو پاکستان میں بلائیں. اور جسٹس کیا نام ہے جسٹس وقار سیٹھ ان جیسے بہادر ججز کو تاریخ یاد رکھے گی ہمیشہ. اور نہ صرف جسٹس وقار کو بلکہ اس کی عدالت کو جس کو صفائے ہستی سے لپیٹ دیا گیا. یاد رکھو کہ جس کو تم آج غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹ رہے ہو تاریخ ان کو ملک کے اور قوم کے اور مٹی کے ہیروز کے طور پہ یاد رکھے. اور وہ وقت دور نہیں جب اس دھرتی کا بیٹا جاوید لطیف انشاءاللہ تعالی بہت جلدی ہمارے درمیان ہوگا بلکہ وہ وقت بھی قریب ہے جب اس دھرتی کا بیٹا نواز شریف انشاءاللہ تعالی ہمارے درمیان میں موجود ہوگا. بہت شکریہ. میری عزت افزائی کا شکریہ, آپ کی محبتوں کا شکریہ, آپ کے بنا اطلاع کے بغیر کسی نوٹس کے اپنی بہن اور بیٹی مریم نواز کا استقبال کرنے کا بہت شکریہ. شیخوپورہ کے ہر بسنے والے کو مریم نواز کا سلام پہنچے. اور آخر میں میرے ساتھ نعرہ لگا دو, جاوید لطیف, جاوید لطیف, شہباز شریف, پاکستان مسلم لیگ نون, شیخوپورہ, اور آخر میں نواز شریف. بہت شکریہ, بہت شکریہ. लगाना चाहता हूँ